اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ایام شہادت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہیں۔ تمام مومنین کی خدمت میں اور خصوصاً امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ میں تعزیت عرض کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ خداوند متعال ہم سب کو امام کاظم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خوب اس حوالے سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی کے متعلق جب ہم سنتے ہیں تو کیونکہ ہم نے جو تصویر کشی کی ہوئی ہے ائمہ علیہ السلام کے متعلق وہ اپنے اپنے جو ہماری عقیدتیں ہیں یا جو ہم نے کچھ سنا ہے مختصر سا، مثلا زیادہ ہمارے ہاں جو ایک بڑی تعداد ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت سے دوسرے ائمہ سے زیادہ آشنا ہے، کیونکہ ان کے متعلق زیادہ مجالس ہوتی ہیں، ان کا ذکر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت علی علیہ السلام کی شخصیت سے بھی ہم دوسرے ائمہ سے زیادہ آشنا ہیں۔ اچھا، اب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے 12 امام ہیں تو 12 ائمہ جو معصومین ہیں ان کی زندگیاں جو دوسرے ائمہ کی زندگیاں، جس طرح آپ دیکھیں امام زین العابدین علیہ السلام کا ہم صرف وہ ایک پہلو جو وہ بیمار ہوئے تھے وہ تذکرہ ہم سنتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ہمیں معلومات نہیں ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے کن مشکلات کے ساتھ اپنے والد گرامی کی شہادت کے بعد دین اسلام کو بچایا، اور خود وہ امامت کا جو وظیفہ ہے، امامت کا منصب جو خداوند متعال کی طرف سے ہے، بہت عظیم منصب ہے، اس کے اندر ایک مہم ترین جو اس کی جہت ہے منصب امامت کی وہ حفظ دین ہے، دین کی حفاظت کرنا، یعنی دین کو ہر قسم کے انحراف تحریفات سے محفوظ رکھنا اور سالم اور صحیح اور سالم اس کی اصلی شکل میں اگلی نسلوں تک پہنچانا، یہ امامت کے ایک بنیادی ترین فرائض میں سے۔ اس وجہ سے ائمہ علیہ السلام کی مسلسل یہ جد و جہد رہتی تھی کہ دین اسلام اپنی صحیح شکل و صورت میں اگلی نسلوں تک پہنچے، کیونکہ گزشتہ دینوں میں جو مشکلات آئی کہ وہ مسیحیت ختم نہیں ہوئی، نہ یہودیوں کا دین ختم ہوا، بلکہ ان کے دین آج بھی موجود ہیں، ان کے ادیان میں تحریف ہوئی ہے، یعنی اصل کو بدل دیا گیا ہے، اور یہی قرآن کریم کے اندر خداوند متعال نے جہاں پہ یہود و نصارہ کو رد کیا ہے تو اس میں اسی عنوان کا ذکر کیا کہ انہوں نے دین کی اندر تحریف کی، کلمات دین کو اپنی جگہ سے ہٹا دیا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی کے متعلق جب ہمارے سامنے بات آتی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام علیہ السلام کی زندگی کا صرف ایک عنوان جس کو ہم عموماً مصائب میں بھی پڑھتے ہیں اور اس کے متعلق سنتے ہیں، وہ امام کا زندان میں رہنا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم سے پوچھا جائے یا ہم سے کہ امام علیہ السلام کی زندگی میں کیا کیا انہوں نے کام کیے اور ان کی زندگی کے مراحل کتنے سخت تھے، اور ان کی جد و جہد اور خود دین کو کس طریقے سے انہوں نے محفوظ کیا، اور اس زمانے میں ان کے دور میں کون کون سے فتنے تھے جن کا امام علیہ السلام نے مقابلہ کیا، اور اسی طریقے سے اس وقت حکمرانوں کی کیا کنڈیشن تھی۔ دیکھیں، بنو عباس جو تھے، بنو عباس نے جب بنو امیہ سے اقتدار لیا تو انہوں نے لازم بات ہے جو بھی حکومت آتی ہے تو وہ اپنے مخالفین کو دباتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بنو امیہ کے بعد کئی شورشیں اٹھی مختلف علاقوں سے، تو انہوں نے ان شورشوں کو بھی دبانا شروع کیا اور ایک بڑی تعداد کو قتل کیا۔ جہاں پہ ساتھ ساتھ فتوحات بڑھی، وہاں پہ مسلمانوں کے اندر سے اگر کوئی ان کے مخالف حریف ہوتا تھا تو اس کو یہ عموماً قتل کرتے تھے۔ بنو عباس نے زیادہ تر جو ان کے خلاف قیام ہوئے ان میں سے ایک بنی حسن ہے، امام مجتبیٰ علیہ السلام کے جو فرزندان ہیں، ایک بنی الحسین ہے یعنی امام حسین علیہ السلام کے فرزندان ہیں، اور ایک امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی نسل جن کو بنی حسن کہا جاتا ہے۔ انہوں نے بنو عباس کے خلاف جو قیام کیے، خصوصاً منصور دیوان کی جو ان کے پہلے حکمرانوں میں سے ہے، تو اس نے بے دردی سے ان سب کو قتل کروایا۔ کہتے ہیں کہ یہ لاشوں کے ڈھانچے تک سٹوروں میں انہوں نے رکھوائے ہوئے تھے، یعنی دفن بھی نہیں کرتے تھے۔ ایک بڑی تعداد بعد میں جب وہ سٹور کھولے گئے تو جتنے لوگ جنہوں نے ان کے خلاف شورشیں کی تھی یا ان کے خلاف ہوتے تھے ان کی لاشیں ملتی تھی لوگوں کو، ایک بڑی تعداد کی لاشیں۔ اور بنو عباس نے خصوصاً علویوں کو بہت بے دردی سے ایک بڑی تعداد کو قتل کروایا۔
یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جس وقت بنو امیہ نے، بنو عباس نے یہ دیکھا کہ ہم نے اپنے حریفوں کو تو شکست دے دی ہے جو شورشیں برپا کر رہے تھے، اب انہوں نے رخ کیا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف۔ یہاں پہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر منصور دوانکی ہی خود زہر دلوا کے قتل کرتا ہے، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ اب میرا ایک ہی حریف رہ گیا، اور وہ ایک خاص طریقے سے ایک حکمت عملی کے ساتھ آگے سلسلے کو لے کے بڑھ رہے ہیں، وہ جو نظام امامت ہے، یعنی نظریہ امامت جو سیاست اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر بنیادی ترین حیثیت رکھتا ہے۔ یعنی خود اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیاست ہے وہ امامت ہے، نظریہ امامت، امامت ہی سیاست ہے۔ اس وجہ سے اگر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے نظریہ امامت کہ جو قرآنی نظریہ ہے، نظریہ امامت اصل میں قرآن میں اس کی بنیادیں ہیں، ٹھیک ہے، جس طرح حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کا ذکر ہوا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، بنی اسرائیل کے انبیاء کا ذکر ہوا، وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا، ہم ہر زمانے میں امام، ہم نے ان میں سے بنی اسرائیل میں سے امام بنائے لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ تو امامت ہر زمانے میں تھا، ٹھیک ہے، لیکن بعد از رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامت ایک خاص شکل اس نے اختیار کی، ٹھیک ہے۔ شیعہ کے ہاں اس امامت وہ معصوم امامت ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی ایسے ائمہ موجود ہیں جو امام ہیں، صرف ان کے پاس منصب نبوت اور رسالت وہ نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت پہ وہ ختم رسل بھی ہیں اور ختم نبوت بھی وہاں پہ ہو گئی، لیکن دین کی ہدایت کا سسٹم جاری ہے۔ تو ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام شیعہ کے ہاں جو ائمہ معصومین ہیں، ٹھیک ہے، عموماً اہل سنت کے ہاں بھی امامت کا نظریہ ہے، ان کے ہاں بھی اصل میں امامت کا نظریہ ہے، لیکن وہ اس امام کو خلیفہ اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جانشین رسول ہیں، اس عنوان سے وہ خلیفہ کہتے ہیں، ورنہ سب امامت کے قائل ہیں۔ اہل سنت کی بکس میں اس چیز کا انہوں نے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ خوب، اب جب امام کی شہادت ہوتی ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو امام نے جو وصی اپنے لکھے، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، وہ 4 افراد تھے، ان میں سے ایک امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام، 2 خواتین کا نام تھا اور ایک خود منصور دوانکی کا نام تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ خود جو چیز تھی، یعنی وصایت، یعنی میرے بعد میرے معاملات ان کے حوالے ہیں۔ اب یہ چیز عمومی یہاں سے پتہ لگتا ہے کہ خود شیعہ کے لیے معاملات بعض سمجھنا مشکل ہو گیا، کیونکہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام بڑے سخت مرحلے میں تھے۔ اب امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام جب امامت سنبھالتے ہیں تو وہ نوجوان تھے، تقریباً جہاں تک میرے ذہن میں 18 سال کے قریب ان کی عمر تھی، 18 سے 20 سال کے قریب۔ اب یہاں سے آگے امام کا دورانیہ حکومت ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام، دورانیہ امامت ہے، معذرت کے ساتھ دورانیہ امامت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کا 35 سال ہے۔ یہاں پہ چند چیزیں میں نے بیان نہیں کی، ان میں سے ایک یہ کہ خود امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ گرامی بہت عظیم شخصیت ہے، ان کا تذکرہ بھی اشارتاً میں صرف کر دوں، حمیدہ خاتون یا حمیدہ، دونوں نام بیان ہو، حمیدہ اس کی تصغیر ہے، حمیدہ بھی لکھا گیا ہے۔ حمیدہ اور حمیدہ یعنی وہ جو قابل تعریف ہے، اس وجہ سے امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک روایت ملتی ہے کہ، اور امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی یہ نقل کی گئی ہے کہ یہ دنیا میں حمیدہ ہیں اور آخرت میں محمودہ ہیں۔ اچھا، ایک جگہ پہ حتیٰ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق یہ معصوم نے فرمایا ہے کہ یبن حمیدہ، جس طرح ہم کہتے ہیں نا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کو یبن الزہرا، ٹھیک ہے۔ تو ویسے تو سب ائمہ کی جو مائیں ہیں وہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ بنتی ہیں نا، لیکن خصوصاً ہم کہتے ہیں کہ یبن الزہرا، اے سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بیٹے۔ اسی طریقے سے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ پہ بیان کیا یبن حمیدہ۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت حمیدہ خاتون کی بڑی خاص شخصیت تھی۔ اچھا، 7ویں امام کے بعد تمام ائمہ کی جو مائیں ہیں وہ کنیزیں ہیں، یہ اپنی جگہ پہ ایک ہے، لیکن ان کی عظمت، ان کا مقام، وہ علماء نے ڈسکس کیا ہے کہ اس کے اندر بڑے اسرار بھی ہیں، بہت سارے اسرار ہیں۔ یہاں سے خود پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طریقے سے کنیزوں کو مقام دیا۔ اچھا، اب کنیزیں تھیں لیکن ارحام مطہرہ رکھتی تھی، یہ بہت بنیادی چیز ہے، کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے شیعہ کے یہاں جو بیان ہوا ہے، اور یہ زیارت وارثہ کے اندر اور مختلف کتابوں کے اندر، کہ آپ ارحام مطہرہ سے گزر کے آ رہے ہیں، پاک رحموں سے گزر کے آپ آ رہے ہیں، آپ کی شخصیت۔
تو یہاں پہ صرف اس وجہ سے ذکر کیا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے والد گرامی امام جعفر صادق علیہ السلام اور والدہ بھی بہت عظیم شخصیت ہے. اب ان کا یہ 35 سالہ جو دورانیہ حکومت ہے، یہ اس کے اندر بہت کچھ ہے، بہت سارے واقعات ہیں، بہت سارے قضایا ہیں. خود امام کی زندگی میں یہ لکھا گیا، آپ دیکھیں کہ خود زندان میں امام کا جانا چند مرتبہ، امام ایک دفعہ میں نہیں، کوئی 14 سال یا جو بھی اس متعلق البتہ تحقیقات ہیں، بعض محققین نے لکھا ہے کہ کل ملا کے 4 سال امام کی قید ہے. ٹھیک ہے، بعض لکھا ہے 14 سال ہے. بہرحال آپ 14 سال کہہ لیں یا 4 سال کہہ لیں، لیکن اس میں یہ اصل یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ امام زندان میں رہے اور ایک دفعہ زندان میں نہیں رہے، چند دفعہ زندان میں گئے اور پھر باہر آئے. آخر میں جو ہے وہ سندی بن شہق جو شخص کا نام تھا، اس کے زندان میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، بغداد کے اندر. خود امام جو ہیں وہ بغداد کتنی دفعہ گئے، یہاں تک لکھا ہے کہ امام نے 4 حکمرانوں کے زمانے میں وقت گزارا. ٹھیک ہے، اس میں منصور دوانکی بھی تھا، مہدی تھا، ہادی تھا، اور پھر آخر میں ہارون رشید تھا. ہارون رشید نے امام کو قتل کروایا. لیکن یہاں پہ ایک چیز جو سوچنے والی ہے وہ بڑی بنیادی، وہ یہ ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو انہوں نے قید کیوں کروایا، کیا وجہ تھی؟ اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. یعنی جہاں پہ رونا ہے وہاں پہ سوچنا بھی ہے کہ ان کو قید کیوں کروایا گیا. تو قید کروانے کی دشمن کی طرف سے اصل وجہ یہ تھی کہ ان کے لیے امام کی شخصیت بہت خطرناک تھی، کیونکہ امام صرف عبادت کرنے والی شخصیت نہیں تھے، کیونکہ عبادت سے تو کسی کو ڈر نہیں لگتا. اگر کوئی مثلا صوفی بیٹھا ہو، فرض کریں ایک خانقاہ بنا کے، اور وہاں پہ صبح شام جو ہے وہ تہجد پڑھ رہا ہو، فرض کریں نمازیں پڑھ رہا ہو، تو اس سے تو کسی کو خطرہ نہیں ہے. خطرہ اس شخصیت سے جو میدان میں ہے، جس کی پالیسیاں، جس کا طریقہ کار حکومتی مشینری کے لیے خطرناک ہو، ایسی شخصیت کو وہ قید کروائیں گے. اچھا، آپ ایک دفعہ قید کرواتے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیں، یہ 4 کے 4 حکمران، سب محققین نے تقریباً جہاں پہ یہ بحث کیا، خصوصاً رہبر معظم حافظ اللہ کی کتاب 250 سالہ جو ہے میرے پاس رکھی بھی ہوئی ہے، اس میں اگر آپ توجہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ رہبر معظم نے فرمایا کہ ان 4 حکمرانوں نے مسلسل مختلف اوقات میں کوشش کی کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو قتل کروایا جائے. اس وجہ سے یہاں تک امام کی شخصیت کے متعلق ملتا ہے کہ امام بعض اوقات، ایک دفعہ تو یہ تھا کہ یہ حکمران زبردستی امام کو مدینہ سے لے کے جاتے تھے بغداد، چند دفعہ لے کے گئے. ٹھیک ہے، امام کے متعلق ایک بحث ہے کہ ان کے کل سفر کتنے ہیں بغداد کے. ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ ایک سفر نہیں ہے، چند سفر ہے، اور چند سفر کے دوران پھر لکھا بھی گیا ہے مثلا. بعض اوقات یہ بھی حتیٰ نقل ہوا ہے کہ امام مدینہ سے غائب ہو جاتے تھے. ٹھیک ہے، کسی کو پتہ نہیں ہوتا تھا سوائے چند لوگوں کے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اس وقت کدھر ہے. بعض علاقوں میں امام شام میں کے علاقوں میں چلے جاتے تھے، وہاں پہ رہتے تھے. یہاں تک کہ ایک نصرانی عالم کے ساتھ امام، نصرانی یعنی مسیحی عالم کے ساتھ امام کا ایک مناظرہ ہے کہ جو اسی دورانیے میں، اور امام نے اس کو مسلمان کیا. اور یہاں سے پھر پتہ چلتا ہے کہ امام، آپ دیکھیں کس طریقے سے مسلسل ان کی ورکنگ تھی، اور بعض اوقات اس طرح ایک سائیڈ پہ ہو جانا، یہ بھی ایک خاص پیغام تھا. اچھا، آپ یہاں پہ اس نقطے کی طرف بھی توجہ کریں کہ ائمہ علیہ السلام، کیونکہ امام صادق علیہ السلام کے بعد جو ایک نیٹ ورک تھا، تنظیمی نیٹ ورک سے مراد یہ کہ منظم رابطہ ہر شہر کے اندر، جہاں پہ مسلمانوں کی حکومت بہت وسیع تک حدود تک جا چکی تھی، افریقہ تک اور مختلف خطوں تک. وہاں پہ آپ دیکھیں ائمہ کے بھی جو عقیدت مند تھے وہ چین کے قریب تک ائمہ کے ساتھ مربوط تھے. یعنی جہاں پہ مسلمانوں کی حکومت کے اندر وسعت آ رہی تھی، ادھر ہی آپ دیکھا ائمہ علیہ السلام کے نیٹ ورک میں بھی وسعت آ رہی تھی. اس نیٹ ورک میں بہت چیزیں پوشیدہ تھیں. ائمہ علیہ السلام تعلیمات کو، نظریے کو اس طرح منتقل کرتے. اس کی ایک مثال آپ کی خدمت میں دیتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ ایک شخص، خود امام علیہ السلام کی شخصیت کے متعلق چند پوائنٹس ہیں، ان کی طرف توجہ کریے گا، جہاں سے پتہ چلے گا کہ امام ایک مجاہدانہ زندگی گزار رہے تھے، امام ایک جد و جہد میں تھے. امام علیہ السلام کا ایک خاص حجرہ تھا مدینہ میں، جہاں پہ امام علیہ السلام عبادت فرماتے تھے. وہاں پہ خاص لوگ انٹری کرتے تھے، ہر کسی کو وہاں پہ آنے کی اجازت نہیں تھی. اس میں کہتے ہیں پورے کمرے میں 3 چیزیں تھیں. اس کو رہبر معظم نے اسی 250 سالہ کتاب میں ڈسکس کی. ایک
قرآن اس حجرے میں رکھا ہوا تھا، دوسرا ایک تلوار لٹک رہی تھی دیوار کے ساتھ یا چھت والی سائڈ پہ، اور تیسرا یہ تھا کہ لکھا گیا قرآن وسیف معلق، اور تیسرا ایک لباس رکھا ہوا ہوتا تھا جو عموماً جنگجو پہنتے ہیں۔ تو رہبر معظم فرماتے ہیں کہ ان تین چیزوں کو دیکھ کے جو اصحاب میں سے بھی آتا تھا وہ یہ سمجھ جاتا تھا کہ یہ تین پیغام ہیں۔ ایک یہ کہ میں حالت جہاد میں ہوں، تلوار کو دیکھ کے کیا میں حالت جہاد میں۔ دوسرا یہ کہ جو لباس ہے یہ بھی جہاد والا ہے، اور تیسرا قرآن کریم یہ پیغام دے رہا تھا کہ میں جن قوانین کے مطابق یہ سب کچھ کر رہا ہوں اس کا مرکز قرآن ہے، یعنی یہ پیغام جاتا تھا۔ آپ دیکھیں کہ کسی شخصیت، یہ بڑی مہم چیز ہوتی ہے کہ آپ کے روم میں خاص کمرے میں کس کی پکچر لگی ہوئی ہے، کیا کیا رکھا ہوا ہے، یہ بڑی شخصیات کے ہاں یہ چیزیں بڑی کاؤنٹیبل ہوتی ہیں۔ اور جو فکری لوگ ہوتے ہیں ان کا تو ہر کام ہی، جو اہل علم ہوتے ہیں، اہل معرفت ہوتے ہیں، اہل فکر ہوتے ہیں، ان کے ہر کام کے اندر ایک نشانی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے ایک بزرگوار تھے تو وہ فرماتے ہیں کہ جب آپ کسی کے گھر جاتے ہیں نا یا کسی دوست سے ملنے، تو اس کے کمرے میں جو تصویر لگی ہوتی ہے نا، اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی فیوریٹ شخصیت کون سی، اس کا مزاج کیسا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ پھر لطیفہ سناتے تھے، وہ کہتے ہیں کئیوں کے گھروں میں جائیں تو صرف ان کی اپنی تصویریں لگی ہوتی ہیں، اس کا مطلب ہے ان کے نزدیک یہ خود ہی اپنے لیے فیوریٹ ہے۔ بعض ہوتے ہیں نا وہ عجب کا شکار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، عجب بیماری ہے نا، وہ سمجھتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ اس دنیا میں اور کوئی بہترین نہیں۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام کے کمرے کے اندر یہ جو نشانیاں تھی یہ بتا رہی تھی کہ امام کس نہج کی شخصیت ہیں، ان کی منہج کیا ہے، ان کی راہ کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ خود عموماً یہ ایک تبصرہ کیا جاتا ہے، اس کی طرف توجہ کریے گا، عموماً جو ایک تبصرہ کیا جاتا ہے کہ امام علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی شکایت ہارون رشید کو لگائی گئی، ان کے بھتیجے نے لگائی۔ وہ شکایت یہ تھی، اس نے جو کہا کہ خلیفتان یجیء الیہم الخراج، یعنی اس ہارون رشید کے سامنے اس نے جا کے امام علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بھتیجا تھا جو خبیث تھا، گھٹیا تھا، پست انسان تھا، امام نے اس کو منع بھی کیا تھا کہ تم کوئی ایسی حرکت نہ کرنا، لیکن وہ گیا اور اس نے کہا کہ آپ ایک خلیفہ نہیں ہو، ہارون رشید، دو خلیفہ ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ جتنا خراج آ رہا ہے، جتنے اموال آ رہے ہیں وہ سارے آپ تک نہیں آ رہے، ان میں سے ایک بڑا حصہ اموال کا جو لوگ دیتے ہیں، کیونکہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کئی چیزیں جاتی تھیں، وہ میں بیان کرتا ہوں۔ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام جو لوگوں کو دیتے تھے اور کام نہیں دیتے تھے، تعاون کرتے تھے بڑے وسیع پیمانے پہ، اور امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق تو بہت ملتا ہے کہ امام جو ہیں وہ لوگوں کی بہت خدمت کرتے تھے، مالی بہت تعاون کرتے تھے، جس طرح انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ملتا ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک روایت نقل ہوئی ہے، اس کی طرف توجہ کریے۔ امام فرماتے ہیں ان فی الارض عبادا یسعون فی حوائج الناس ہم الآمنون یوم القیامہ، زمین پہ کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں جن کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کی ضروریات کو پورا کریں، اور یہ وہ ہوں گے جو روز قیامت امن میں ہوں گے، جہاں سب گھبرائے ہوئے ہوں گے یہ امن میں ہوں گے۔ یعنی دقت کریں، یہ نہیں کہ کوئی آپ کے پاس آیا ہے تو آپ نے اس کی ضرورت پوری کرنی ہے، بعض تو وہ بھی نہیں کرتے نا۔ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام دیکھتے تھے کوئی پریشان ہے تو نہیں، پوچھیں کوئی پریشان تو نہیں ہے، رشتہ داروں میں کوئی پریشان تو نہیں ہے۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے، آپ دیکھیں نا، آج ہی میں ایک درس قرآن سن رہا تھا ایک عالم کا، تو وہ بڑی خوبصورت اس میں تحلیل فرما رہے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پورا دن، کیونکہ وہ فرعون کے گھر میں تھے، ان کا ایک خاص پروٹوکول تو تھا، ٹھیک ہے، دوسری طرف بنی اسرائیل سے ان کو محبت بھی تھی کہ پس رہے ہیں سارے، میرا خاندان اصل تو وہ ہے اور وہ پس رہا ہے اور بڑی مشکلات کا وقت گزار رہا ہے، تو وہ ان کو پروٹوکول اپنا تو وہ لازم بات ہے۔ ایسی شخصیت جو الہی شخصیت ہوتی ہے وہ دوسروں کو مشکلات میں دیکھ کے خود ریلیکس نہیں ہوتا۔ الہی شخصیت وہ نہیں ہوتی جس طرح یا عام بادشاہ ہوتے ہیں نا، یا عام لوگ جو دنیا دار ہوتے ہیں، وہ اپنی عیاشیوں میں ہوتے ہیں، ان کو دوسروں کی نہیں ہوتی، جس طرح ہمارے حکمران ہیں، ٹھیک ہے، ٹیکس بڑھاتے جا رہے ہیں، اپنی عیاشیاں کم نہیں کریں گے، اپنی عیاشیاں ادھر کی ادھر، مہنگائی ساری غریب لوگوں کے اوپر، آٹا مہنگا کریں گے تاکہ لوگ روٹی سے بھی جائیں، لازم بات ہے، ان کو تو آٹے کی کوئی مشکل نہیں ہے، یہ تو پانی بھی پیتے ہیں، ان میں سے ایک بڑی تعداد پاکستان کا پانی بھی نہیں پیتے۔ ہمارے بہت سارے حکمرانوں کے متعلق بعض کا تحلیل ہوئی، تجزیہ ہو کہ ان کا پانی بھی بعض کا باہر سے آتا ہے، ادھر کا پانی بھی استعمال نہیں کرتے، یعنی جو کمپنیز والا پانی ہے وہ بھی یہ یوز نہیں کرتے،
دنیا کی یعنی یہ دیکھتے ہیں کہ کون سی بیسٹ کمپنی ہے جس کا سب سے اچھا پانی ہے، مہنگا ترین پانی منگوائیں گے. ان میں بعض ایسے بھی ہیں ہمارے یہاں، ٹھیک ہے، باقاعدہ میڈیا کے اوپر یہ بتایا گیا. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ کوئی وقت، کون سا وقت ایسا ہے جب میں لوگوں کی خدمت کے لیے نکلوں. تو انہوں نے دیکھا کہ جب دن کا ٹائم ہوتا ہے تو یہ سارے کیلولہ روٹین میں کرتے ہیں. بعض ممالک کے اندر کیلولہ والا ٹائم بہت پابندی سے ریسٹ لوگ کرتے ہیں، یہ دن کے ٹائم کھانے کے بعد. کئی ممالک کے اندر آپ جائیں لوگ نظر ہی نہیں آتے، بہت سارے ممالک میں کیلولے کے بعد. آج کل تو دنیا میں یہ ایک ماحول بن گیا نا کہ لوگ آتے ہی دکانوں میں 12-1 بجے ہیں، ٹھیک ہے. لاہور میں ایک دفعہ تھا تو 12:30 بجے تک بیٹھا رہا، دکانیں کھلی نہیں رہی تھی. بعض جگہ پہ اس طرح، اس سے بھی لیٹ کئی جگہ پہ کھلتی ہیں، ٹھیک ہے. تو دن کو 2 سے رات 2 ٹائم ہے آج کل بہت ساری مارکیٹوں کا. تو کیلولہ کرتے تھے. کیلولہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ یہ مصریوں کا یہ ٹائم ہے، یہ سارے تقریباً جو غلاموں سے کام بھی کروا رہے ہوتے ہیں تو یہ سارے جو ہیں اس وقت تھک جاتے ہیں، غلام بھی سو جاتے ہیں اور جو کام کروا رہے ہوتے ہیں وہ بھی سو جاتے ہیں. اس وقت حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نکلتے ہیں اور لوگوں کی کوئی مشکل، کسی کی پریشانی دیکھی. وہاں پہ پھر وہ واقعہ بھی موجود ہے کہ جہاں پہ 2 لوگ لڑ رہے تھے، ان میں سے ایک شیعہ حضرت موسیٰ تھا، یعنی بنی اسرائیل کا تھا، اور دوسرا جو ہے وہ فرعونی طبقے سے تعلق رکھتا تھا. تو اس نے آواز دی کہ اے موسیٰ مجھے بچاؤ، ٹھیک ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے وہاں پہ مکہ مارا. اس وقت پھر وہ جب وہ فرعونیوں کا وہ جو شخص تھا وہ قتل ہوا، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پھر وہاں سے اب بھاگتے ہیں اور مصر چھوڑتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں یہاں پہ جو اصل بات کی وہ یہ کہ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے کہ اللہ کے خاص بندے ہیں جو لوگوں کی حوائج کو دیکھتے ہیں، ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی پریشانی تو نہیں ہے. اور اس کو نعمت، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لوگوں کا تمہاری طرف رجوع کرنا، اس سے اکتاؤ نہیں، یہ نعمت ہے، تم شکر کرو کہ لوگ تمہاری طرف رجوع کر رہے ہیں. اچھا، اس میں پھر کئی قسم کا تعاون امام کی زندگی میں ایک موضوع ہے، وہ میں انشاءاللہ الگ ڈسکس کروں گا. مالی تعاون یہ ایک، فکری تعاون، کسی کی فکر ٹھیک نہیں ہے اس کے ساتھ تعاون کرو. ہم بعض کا دیکھ رہے ہوتے ہیں فلاں شخص کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، میرے ابو کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، یا میری امی کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، یا میرے بھائی کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، ہم بے پرواہ ہوتے ہیں، ہمیں کیونکہ عقائد کی حساسیت ہی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں جان دو نا، ان کا عقیدے کے اوپر آپ کی آخرت ہے، لیکن ہمیں پرواہ نہیں ہوتی ہمارے دوستوں کی کیا کنڈیشن ہے. دوسرا تعاون جو ہے وہ فکری، اور تیسرا کیا ہے، خود تعاون آبروئی کہا جاتا ہے فارسی میں. تعاون کسی کی عزت اور آبرو اگر کہیں پہ ضائع ہو رہی ہے، مثلا آپ کو پتا ہے ایک مومن بڑا اچھا ہے، اس کے خلاف پروپیگنڈا ہو گیا، آپ کو پتا ہے کہ وہ ایسی شخصیت نہیں ہے لیکن اس کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ لوگوں کو آگاہ کرو کہ آپ غلط بات کر رہے ہو، وہ شخصیت ایسی نہیں ہے. جس طرح امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام، مثلا ایک واقعہ یہاں پہ میں آپ کی خدمت میں سنا دوں. ایک مشہور واقعہ ہے شقیق بلخی کا. شقیق بلخی ایک صوفی گزرا ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تھا. امام ایک دفعہ حج پہ جا رہے تھے تو یہ شقیق بلخی سے نقل ہوا، یہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک جوان جو ہے وہ قافلے میں بیٹھا ہوا ہے الگ کر کے. میرے ذہن میں یہ آیا کہ یہ بڑا سادہ سا ہے، تو یہ کوئی لگ مجھے جو ہے نا وہ صوفی مزاج کا رہا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے پاس خرچہ تو ہوگا نہیں، یہ بوجھ بنے گا قافلے والوں کے لیے. اس نے ذہن میں یہ سوچنا شروع کر دیا کہ یہ بوجھ بنے گا، یعنی خرچے بھی ان سے کروائے گا قافلے والوں سے، کیونکہ وہ اس کو پتا تھا کہ صوفیاء عموماً اسی مزاج کے ہوتے. تو جو امام کے قریب آیا تو امام نے آیت وہاں پہ بیان یہ پڑھی، یا شقیق، کہا اے شقیق اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. سوء ظن سے پرہیز کرو، تھوڑا سا سوء ظن بھی گناہ ہے. بعض نے اس کا بڑا دقیق ترجمہ کیا، ان بعض الظن، تھوڑا سا بھی برا گمان کرنا کسی کے بارے میں یہ گناہ ہے. تو وہ جھٹکا لگا اس کو. اس نے کہا ایک، میرا نام اس کو کیسے پتا چلا ہے شقیق؟ 2، اس کو یہ کیسے پتا چلا کہ میں اندر اندر یہ سوچ رہا ہوں، سوء ظن کر رہا ہوں. تو وہ امام اب اٹھ کے قافلے کے ساتھ مل گئے، چل پڑے. اب کیا ہوتا ہے کہ شقیق بلخی کو بہت دکھ ہوتا ہے کہ میں نے تو اس جوان، ابھی تک اس کو پتا نہیں یہ کون ہے، ٹھیک ہے،
لیکن وہ اپنے اب اندازوں کے مطابق سوچنا شروع کرتا ہے کہ یہ کوئی ہے روحانی شخصیت جس کو میرا نام بھی پتہ ہے اور جس کو یہ بھی سمجھ میں لگ گیا کہ دل کے اندر میں نے اس کے بارے میں سوء ظن رکھا تھا. اب صوفی تھا تو اندر اندر سے پریشان ہونا شروع ہوا کہ میں امام سے معافی مانگتا ہوں, یعنی اس شخصیت سے معافی مانگتا ہوں. تو وہی جو آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس وقت جو طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ حج کے لیے جب لوگ سفر کرتے تو مختلف جگہوں پہ پھر رکتے تھے, کیونکہ طولانی سفر ہوتا تھا. تو جب مختلف جگہ پہ رکتے تھے پھر ملاقات ہو جاتی تھی. تو اب اگلے مرحلے پہ جب قافلہ رکا تو اب یہ شقیق بلخی پہنچا امام علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں. اس کے نزدیک تو جوان تھا نا ایک امام علیہ الصلوۃ والسلام, تو جاتا ہے تو جو پاس پہنچتا ہے تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو دیکھا. تو یہ خود بیان کرتا ہے کہ امام اس وقت نماز پڑھ رہے تھے اور حضرت کی آنکھوں میں آنسو تھے, گریہ کر رہے تھے. تو میری طرف فوراً امام نے جب دیکھا تو فرمایا کہ اے شقیق, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انی لغفار, میں معاف کرنے والا ہوں, لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اہتدى, جس کے اندر 4 چیزیں ہو جائیں میں اس کو معاف کر دیتا ہوں. گناہ کے بعد, گناہ کرنے کے بعد جس کے اندر 4 چیزیں آ جائیں میں اس کو معاف کر دیتا ہوں. ایک, جو توبہ کر لے, توبہ کرے پہلی چیز. دوسری, ایمان میں اپنے اضافہ کرے, یعنی ایسے کام کرے اب اس کا ایمان اضافی ہو. یہ نہیں کہ بے ایمانی میں اب زندگی گزارنی ہے, نہ, ایمان میں اضافہ کرے. وہ عمل صالحا, یہ سورۃ طٰہٰ کی آیت ہے, اور پھر عمل صالح بھی کریں, یعنی اب زندگی میں عمل صالح کو لے کے آئے, نیکیوں کو بڑھائے. یہ نہیں کہ توبہ سے پہلے بھی قرآن کبھی نہیں پڑھا تھا اب بھی قرآن کبھی نہیں پڑھا, کہتے میں نے توبہ کر لی. ہمارے یہاں توبہ اسی طرح ہوتی ہے نا, ٹھیک ہے, رات کو توبہ کی, صبح پھر وہی کام. نہ, یہ توبہ نہیں, توبہ صحیح, یہ اللہ فرمان ہے. ثم اہتدیٰ, اور پھر ہدایت کی راہ پہ بھی چلے. اہتداء سے مراد بعض علماء نے ڈسکس کی ہے تفسیر کے اندر ولایت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام, یعنی یہ 4 چیزیں, توبہ, ایمان میں اضافہ کرے, عمل صالح کرے, اور ولایت اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام کے سائے میں زندگی گزارے. تو کیا خداوند متعال فرماتا ہے انی لغفار, میں معاف کر دوں گا. اس وجہ سے جو نا امید ہیں, کیونکہ آج کل ہمارے یہاں مایوسی بہت زیادہ ہو جی, لوگ بہت زیادہ آتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہمیں پتہ نہیں اللہ معاف کرے گا یا نہیں. تو یہ امام نے پیغام دیا اس کو. اب وہ ذرا حوصلے میں آیا, ٹھیک ہے. اب وہ کہتا ہے کہ میرے نا ذہن میں آیا کہ اس کو اگر یہ, اس شخصیت کو اگر یہ بھی پتہ چل گیا نا کہ میں بھی معافی مانگنے آیا تھا, اس کا مطلب ہے یہ کوئی بڑا صوفی ہے, ٹھیک ہے, پہنچا ہوا, ٹھیک ہے, مطلب جو اللہ کے خاص راز جانتا ہے, دلوں کی باتیں جانتا ہے. کہتا ہے میں اب اس جوان کی تلاش میں. آگے جب حج کے لیے جاتے ہوئے پھر قافلہ رکا تو یہ مکہ سے تھوڑا سا پہلے رکا. کہ میں نے دیکھا کہ یہ جوان جو ہے, اس نے نماز پڑھنے کے لیے, یہ ٹائم تھا تو یہ کنویں کے پاس گیا. تو اس کے پاس چھوٹا سا ایک برتن تھا, جس سے ڈول تھا, جس سے اس نے پانی نکالنا تھا کنویں سے. اس نے وہ ڈول پھینکا تو وہ رسی سے کھل گیا, گر گیا, ٹھیک. کب میں دیکھ رہا تھا. اب اس جوان نے پانی کی طرف دیکھا اور خداوند متعال سے گفتگو کی اور کہا اے خدایا, اے میرے پروردگارا, میرے پاس تو اس کے علاوہ نہیں ہے کوئی چیز پانی نکالنے کے لیے. لیس لی غیرہا, میرے لیے اس کے علاوہ تو میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے. کہا یہ اس کی زبان سے نکلنا تھا کہ میں نے دیکھا کہ پانی اوپر آنا شروع ہوا, پانی اوپر آنا بالکل اس کے سامنے آ گیا. وضو کیا اور پھر انہوں نے نماز پڑھی اور گریا. میں دیکھتا رہا کہ پھر میں اور تعجب, میں نے کہا یہ تو واقعاً کوئی خاص پہنچی ہوئی شخصیت, کیونکہ صوفیاء کے لیے یہ بڑی چیزیں کاؤنٹیبل ہوتی تھی. اب کہتا ہے کہ میں دیکھتا تھا, اگلے دن میں انتظار میں تھا کہ وہ حرم میں مجھے کہیں نظر آئے. تو میں نے دیکھا کہ لوگ, ان کے چاہنے والے ارد گرد ان کے ہیں, کوئی امام کو مس کر رہا ہے, کوئی بوسہ دے رہا ہے. میں نے کہا یہ تو کوئی بڑی شخصیت ہے, ٹھیک ہے. کہا میں پاس گیا تو میں نے ایک شخص سے پوچھا, اس نے کہا یہ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام ہے. کہا اس وقت مجھے بڑا دکھ ہوا, اتنی بڑی شخصیت میں نے شاید اچھا نہیں ان کے بارے میں سوچا. کہا میں جب پاس گیا تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے میری طرف دیکھا اور مجھے کہا اے شقیق احسن, اچھا سوچو ہمیشہ, اور خدا کے بارے میں سوء ظن نہ رکھا کرو, خدا کے بارے میں سوء ظن نہ رکھا کرو. یہاں پہ امام نے ایک پیغام دیا, وہ یہ کہ ایک بڑی تعداد لوگوں کے بارے میں بھی سوء ظن کرتے ہیں اور اللہ کے بارے میں بھی سوء ظن کرتے ہیں. اللہ کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں اللہ ساڑھے نہ لیں جے, ٹھیک. جس طرح بھی مسلمان سوچ رہے ہیں نا کہ اللہ ہمارے اوپر ہی زلزلے آ رہے ہیں. بہت ساری یہ ڈسکشنز ہو رہی ہیں نا کہ وہ مغربی
مغرب میں کیوں نہیں زلزلہ آتے جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں؟ ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، پھر ترکی میں اور شام میں زلزلہ کیوں آ گیا؟ تو یہاں پہ بہت سارے جوابات ہیں اس کے، لیکن اس میں ایک چیز یہ ہے کہ سوچیں ہم واقعاً اللہ والے ہیں؟ یہ بھی تو ایک سوچنے والی بات ہے نا. پہلے تو یہ اس طرف ہم توجہ کریں. ہم جو کہہ رہے ہیں ہم اللہ والے ہیں، تو ہم واقعاً اللہ والے ہیں؟ اگر ہم اللہ والے ہیں تو پھر ہمیں واقعاً یہ سوچنا چاہیے. پھر بھی انسان جب دنیا کے معاملات کو دیکھتا ہے تو اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ رضا پروردگار میں ہمیشہ زندگی گزارو. یہ دنیا کے اندر یہ سلسلے رہتے ہیں کیونکہ یہ عالم مادہ ہے، یہاں پہ مشکلات رہتی ہیں. یہاں پہ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عظیم شخصیت تو کوئی نہیں اس دنیا میں گزری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم 1.5 سال کی عمر تھی جب ان کی وفات ہوئی، ٹھیک ہے. اور 1.5 سال کا بچہ آپ کو پتہ ہے کہ بقول ایک عالم کے بہت میٹھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بات کر رہا ہوتا ہے، اس سے بہت دل لگتا ہے بندے کا نا، اس سے 1.5-2 سال کے بچے سے. اس کنڈیشن میں آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم دنیا سے چلے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے. اس میں یہ نہیں کہ اب نعوذ باللہ من ذالک ہمارے مطابق اگر کسی کا بیٹا اگر دنیا سے چلا جائے اب اللہ دا کہہ رہا گہستے، اللہ دا کہہ رہا، ایسا نہیں ہوتا. اللہ آزماتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا اب جو ہماری بات تھی وہ یہ بیچ میں ہم آگے بات تھی کہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام ہر لحاظ سے تعاون کرتے تھے، مالی تعاون بھی، فکری تعاون بھی، اور حتیٰ کبھی کہیں پہ اگر کسی کی عزت کے اوپر کوئی حرف آ رہا ہوتا تھا، کسی کی شخصیت کے اوپر، تو ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ کوشش کرتے تھے کہ کسی مومن کی عزت پہ حرف نہ. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. آج آپ دیکھیں نا ہمارے یہاں یہ بہت زیادہ ہو چکا ہے. مثال اب آپ کو دیتا ہوں کہ ابھی یہی واقعہ جو ہوا اس میں استاد نتیجتاً یہ کہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام ہر لحاظ سے مومنین کے ساتھ تعاون کرتے تھے. اچھا وہ جو میں بات ایک کرنے لگا تھا کہ ہارون رشید کے لیے ایسا نہیں تھا کہ یہ کوئی شکایت امام علیہ الصلوۃ والسلام کے بھانجے نے لگائی کہ اتنے اموال آ رہے ہیں. کیونکہ اموال کی جو میں بات کر رہا تھا اس کی طرف بھی توجہ کریے گا. امام کے پاس بہت اموال آتے تھے، ایک تو خمس کی صورت میں، دوسرا ہدیے بہت آتے تھے مومنین کی طرف سے، ہدایا آتے ہیں بزرگان کے لیے. جس طرح آج بھی آپ دیکھیں کہتے ہیں نا شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک ان کا دوست تھا جو ان کا چاہنے والا تھا، مرید تھا، ٹھیک ہے. تو وہ آیا، اس نے کہا کہ آقا آپ کرائے کے مکان میں کیوں رہتے ہیں؟ میں حج پہ جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو آپ واپسی پہ آپ نے اپنا مکان خرید لینا، پیسے وہ اچھے خاصی رقم دے گا. وہ لازم بات ہے، مکان کسی زمانے میں بھی لینا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. تو شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ اب جب وہ واپس آیا وہ شخص تو اس شیخ کے گھر میں آیا، اس نے کہا وہ آپ نے مکان لیا یا نہیں لیا؟ شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے فقیہ ہیں شیعہ کے، انہوں نے کہا بالکل لے لیے، آئیں آپ کو دکھاتے ہیں. جب گئے تو مسجد بنی ہوئی تھی. تو شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر میں اپنا خریدتا تو میں نے کچھ عرصے بعد دنیا سے چلا جانا ہے، بعد میں جو آئیں گے پتہ نہیں کیا کریں گے اس کے اندر، اس کو کس استعمال میں لے کے آئیں گے، ٹھیک ہے. تو میں نے وہ انویسٹمنٹ کر دیا جو ضائع ہونے والی نہیں ہے. تو آپ دیکھیں کہ اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام کو جو لوگ ہدایہ دیتے تھے، پراپرٹیز دیتے تھے، پھر ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی خود بھی درآمدیں ہوتی تھی. باغ ہر تقریباً امام نے باغ لگوائے، باغوں میں کام کرتے تھے. آج میں ایک صبح درس سن رہا تھا اپنے ایک ٹیچر کا. ڈیلی میری عادت ہے میں اپنے ٹیچرز کے لیکچر سنتا ہوں ڈیلی بیسس پہ، 2-3 لیکچرز ڈیلی سنتا ہوں مختلف موضوعات میں. تو ایک ٹیچر کا لیکچر سن رہا تھا تو وہ قرآن کریم کے عنوان سے، تو اس میں وہ ایک واقعہ سنا رہے تھے کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام، شرح صدر کا موضوع ڈسکس ہو رہا تھا. وہ فرماتے ہیں کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا جب باغ تیار ہوتا تھا، میوہ لگ جاتا تھا، پھل میوہ لگ جاتا تھا، تو امام اس کا ایک حصہ مختص کرتے تھے کہ جس کا دل کر رہا ہو نا کھانے کو کھا لے، خصوصاً فقراء. دیکھتے ہیں نا مثلا مالٹے لگے ہوئے ہیں جناب، دل کر پہ باغ میں جا کے مالٹے کھائیں، کھجوریں تازی آ گئی کھائیں. ابھی آپ دیکھیں ہمارے ہاں وہ ایک دوست بتا رہا تھا کہ مالٹوں کے باغ میں جو پہلے مالٹے لوگ آپ دیکھیں کھاتے تھے، لوگ اجازت بھی دیتے تھے، ٹھیک ہے، علاقے والوں کو، ٹھیک ہے جی آگے بچے کھا لیں، کوئی مشکل نہیں ہوتی تھی. لوگ گٹو بھی بھر کے لے جاتے تھے، مالک ناراض نہیں ہوتے تھے، ان کو پتا ہوتا تھا کہ فراوان ہیں الحمدللہ، تو ٹھیک ہے. لوگوں کے دل کھلے تھے پہلے، یہ بہت بڑی بات ہوتی تھی، ٹھیک ہے. شرح صدر تھی، شرح صدر میں یہ بھی آتا ہے خود سخاوت، ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں کہ بعض جگہ میں نے سنا ہے کہ ایک مالٹا اتارنے کا 1000 روپے جرمانہ. وہ ایک شخص میرے ساتھ جا رہا تھا سفر میں، تو وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ ہمارا ایک جگہ پہ اپنے گھر کے ساتھ باغ تھا، تو ارادہ بنا کہ اتار کے کھاتے ہیں. کہ بعد میں جب جرمانہ پتہ لگا تو میں نے کہا گٹو بھریں گے تو صبح 2 لاکھ دینا پڑ جائے گا، کیونکہ پھر فی مالٹا 1000 روپے. تو آپ دیکھیں کہ پہلے لوگ جو ہوتے تھے تو اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام کے باغ ہوتے تھے. حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سارے باغ بنائے، فقراء میں تقسیم کیے. تو یہ خود ایک درآمد کا بہت بڑا ذریعہ ہوتا تھا، ٹھیک. تو ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بہت اموال ہوتے تھے. اس وجہ سے امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت کے بارے میں جو واقعات نقل ہوئے ہیں
وہ تعجب والے ہیں. اس وجہ سے امام کو ابھی تک باب الحوائج جو کہا جاتا ہے، اور ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے باب الحوائج. اس وجہ سے بعض اہل سنت محققین کی بڑے بڑے نام ہیں جن کی میں نے کتابوں میں دیکھا ہے، جو بغدادی ہیں خصوصاً، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایسی ایسی چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں امام علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم سے، جس طرح لوگوں کی ضروریات پوری ہوتی ہیں، پریشانیاں. واقعی یہ دیکھیں، یہ بہت آثار ہیں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے شخصیات ہیں. اللہ نے ان کے وجود کی برکت سے بہت کچھ دنیا کو دیا ہے. ٹھیک ہے. اب ہارون رشید جو تھا، اس نے خود بھی اس چیز، یعنی صرف یہ نہیں کہ وہ امام کے بھتیجے کی شکایت سے وہ سمجھا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام میرے لیے خطرہ ہے، نہ، اس نے خود ایک جو ملاقات کی، چند ملاقاتیں، جو ایک خصوصاً امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے بعد، ٹھیک ہے، جب کچھ عرصہ بعد جب معذرت کے ساتھ جب ہارون رشید نے حکومت سنبھالی، تو اس کے ذہن میں یہ آیا کہ موسیٰ کاظم کا نام تو بڑا سنا ہے، ذرا اس سے ایک ملاقات بھی کر کے دیکھتے ہیں. اس واقعے کو اس کا بیٹا جو مامون ہے اس نے نقل کیا. مامون اس وقت بچہ تھا، زیادہ اس کی یعنی زیادہ عمر نہیں تھی، ایک جوان آپ سمجھ لیں اس عمر میں تھا. وہ کہتا ہے کہ میں اپنے والد کے ساتھ آیا، تو جب وہ اسپیشل ملنے کے لیے آئے امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام سے، انہوں نے ملاقات کی اور چند ملاقاتیں کی، مسلسل ملاقاتیں کی. ایک ملاقات میں تو رہبر معظم حافظ اللہ فرماتے ہیں جو مکہ میں ہوئی، وہاں پہ تو بڑی سخت امام نے اس سے کچھ گفتگو کی، وہ ڈر بھی گیا. ٹھیک ہے، مطلب ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک، وہ کسی کے روب میں نہیں آتے تھے. یہ بڑی بنیادی چیز، حالانکہ اس کا بڑا اقتدار تھا، اس کی بڑا جہاں تھی، اس کا مقام تھا بڑا، اس کا بڑا نام تھا ہارون رشید کا، اس کا بہت بڑا اقتدار تھا. اگر آپ تاریخ پڑھیں تو عموماً لوگ ایسے بادشاہوں کا نام سن کے ہی ڈر جاتے تھے. تو امام نے جب اس سے گفتگو کی، ادھر بھی یہ تھوڑا سا سمجھ گیا کہ یہ جوان معمولی نہیں ہے. اچھا، اب جب مدینہ اس نے اسپیشل ملاقات کی، تو وہاں پہ اس نے کچھ اموال بھی دیے، جو امام کے ساتھ آئے تو ان کو بھی تھوڑے تھوڑے پیسے دے دیے، جس طرح بادشاہوں کا طریقہ ہوتا تھا ہدیے دینے. ٹھیک ہے، آئمہ کو بھی ان میں سے بعض ہدیہ دیتے تھے، تو آئمہ رستے میں ہی یا گیٹ کیپر کو ہی دے دیتے تھے، یہ لے لو. یہ ہوا ہے کئی جگہ پہ. ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہ تھی بھائی ان سے لے کے کسی غریب کو دے دو، کیونکہ ان کا تو یہ حق ہی نہیں ہے جو یہ بیٹھ کے کھا پی رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ائمہ علیہ السلام کو جب ملتا تھا وہ فقراء میں تقسیم کر دیتے تھے، بھائی چلے یہ تو کھا لے نا کچھ. تو اس نے امام علیہ السلام کو 200 درہم دیے، بقایا جو ساتھ آئے تھے ان کو 1000 درہم دی. تو مامون نے بعد میں تعجب سے پوچھا، ابا جان، جو اصلی شخصیت تھی ان کو تو سب سے کم دیے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہارون رشید نے کہا کہ تجھے سمجھ نہیں ہے اس بندے کی، یہ بہت بڑا خطرہ ہے، یہ ہمیں ختم کرے گا. کہتے ہیں کہ ایک موقع پہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو جب ہارون نے بلوایا، تو امام جب داخل ہوئے تو امام عموماً اس وقت سواری جو ہوتی تھی وہ گھوڑا اور گدھا ہوتی تھی، یہ سواریاں تھیں. امام گدھے پہ آتے تھے، بہت سادہ سواری اس زمانے کی. ٹھیک ہے، تو امام جب آئے تو ہارون رشید نے جب دیکھا تو اس نے اپنے خادموں سے کہا کہ موسیٰ کاظم کو کہو کہ اپنی سواری سے اترنا نہیں ہے، باہر یا جہاں سے انٹری ہے وہاں پہ اترنا نہیں ہے، اپنی سواری سمیت آ جاؤ اندر ہی. پروٹوکول اس نے دیا ابتدا میں. ہارون رشید نے اپنی ابتدائی حکومت میں پروٹوکول امام کو بہت دیا، ٹیکنیک سے. ملاقاتوں میں لالچ بھی دیتا تھا، پوسٹ کا بھی کہتا تھا. یہ ٹیکنیک ہوتی ہے بادشاہوں کی کہ کسی طریقے سے یہ ہمارے ہاتھوں جو ہے وہ پابند ہو جائے. آپ دیکھیں کہ وہاں پہ ایک شخص کھڑا ہوا تھا، تو وہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کو جانتا تھا، امام کی تحریک کو بھی سمجھ چکا تھا. اس نے کہا میں تعجب کرتا ہوں بنو عباس کے اوپر، یہ جس کو اتنا پروٹوکول دے رہے ہیں یہ وہ ہے جو ان کی حکومت کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا. یعنی یہ ان کو ختم کرنے کے لیے سب کچھ کر رہا ہے اور یہ اس کو پروٹوکول دے رہے ہیں. یہ کتنے احمق ہیں بنو عباس. لیکن ہارون رشید جو تھا اس کے متعلق جو علماء نے تحلیل کیا، کیونکہ وہ ایک بڑا زیرک اور چالاک انسان تھا. شروع میں اس نے امام کو پروٹوکول دیا، اب آہستہ آہستہ جب اس نے سمجھ لیا اور اس کو یقین ہوگا کہ امام کسی طریقے سے بھی میرے کنٹرول میں آنے والے نہیں ہیں، ماتحت آنے والے نہیں، اب اس نے وہ زندان والا سلسلہ شروع کیا، ایک زندان سے دوسرے زندان. اب یہاں پہ توجہ کریں، جو بنیادی چیز ہے وہ یہ کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کو بیان کرنے کے لیے واقعات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. ان کو بہت ساروں کو رہبر معظم نے 250 سالہ کتاب میں ذکر کیا، ان کو آپ جا کے پڑھ سکتے ہیں. یعنی امام کی شخصیت آپ دیکھیں کس طرح روب اور ایک ظالم نظام کے افراد کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو ہمیں بنیادوں سے اکھاڑ دے گا. اس کو کہتے ہیں نظام امامت کے قیام کے لیے مسلسل جد و جہد کرنا. اور آج آپ دیکھیں، آج امام کے جو پیروکار ہیں، میں نتیجے کی طرف آ رہا ہوں، وہ دیکھیں
آپ دیکھیں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قریبی کو جس نے اونٹ دیے، ٹھیک ہے، جس شخصیت نے اونٹ دیے ہارون رشید کو، اور رینٹ پہ دیے، صفوان جمال. تو امام کو جب پتہ چلا تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیوں تم نے اس کو دیے؟ اس نے کہا مولا حج کے لیے دیے ہیں نا. حضرت نے فرمایا، میں خلاصہ کر رہا ہوں، یہ حدیث اکثر نے سنی ہے، میں خلاصہ کر رہا ہوں. امام نے فرمایا یاد رکھنا تم نے دیے ہیں نا رینٹ پہ، جو چیز رینٹ پہ دیتا ہے نا وہ یہ سوچتا ہے کہ جو لے کے گیا وہ واپس آئے زندہ. یہی ہوتا ہے نا، تاکہ مجھے اپنی گاڑی مل جائے، مجھے اپنا اونٹ واپس مل جائے. کہا جی بالکل مولا ایسا ہی ہے، جو دیتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ جو لے کے گیا وہ زندہ واپس آئے. فرمایا یاد رکھنا جو ہمارے دشمن کی زندگی چاہتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں طاغوت سے نفرت، جو ہمارے ہاں لوگوں میں نہیں ہے. اس کے بعد صفوان نے پھر کبھی اونٹ نہیں دیے تھے، اونٹوں کا کام ہی چھوڑ دیا تھا. ایک دن ہارون رشید نے کہا صفوان سے کہ تم آج کل اونٹوں کا کام چھوڑ دیا اس موقع کے بعد. اس نے کہا جی بزرگو میں بڈھا ہو گیا، میرے کھوڑے کام نہیں ہوتا. تو ہارون رشید نے کہا مجھے پتہ ہے تو بوڑھا نہیں ہوا، تجھے آرڈر آیا ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ دشمن بھی امامت کو کس طرح سمجھتا تھا. لیکن آج آپ دیکھیں ہمارے ہاں ایک بڑی تعداد جو ہے یا طاغوت نوازی پہ لگے ہوئے ہیں، طاغوت نواز ہیں. جس طرح بنو عباس کے دور میں رہبر معظم فرماتے ہیں مولوی تقوی بھی بکتا تھا، ہر چیز بکتی تھی، بنو عباس نے ہر چیز خرید لی تھی. آپ آج دیکھیں آج ایسا ہی دور نہیں، ہر چیز بک رہی ہے. تو شیعہ کی اصل چیز شیعہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی مجاہدت، اور امام اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کے اصل جو کام کرنا چاہتے تھے وہ نظام اسلامی کو برپا کرنا چاہتے تھے، وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام. بنو عباس نے اس کو مسخ کر کے رکھ دیا تھا. اور اگر امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام یہ نہضت جاری نہ رکھتے اور اس طرح سے اصلی دین کو آگے نہ پہنچاتے تو آج یقین کر لیں قرآن میں بھی تحریف ہو جاتی، اس کے اصلی نسخوں میں لفظوں میں تحریف ہو جاتی، تعلیمات گم ہو جاتی. جو ہم تک دین پہنچا ہے یہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانیوں سے پہنچا. اس وجہ سے امام علیہ الصلوۃ والسلام کو جب جس زندان میں تھے، حتیٰ یہی سندی بن شاہق یا شاہق بن سندی جو آخری زندان تھا جہاں پہ اس نے اپنے گھر کے تہخانے میں امام کو رکھا ہوا تھا اور بہت سختی میں رکھا ہوا تھا. یہاں تک کہ ان خبیثوں نے ایک دفعہ یہ انہوں نے پلان کیا کہ ایک فاحشہ عورت کو یہ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس زندان میں لے کے آئے کہ اس کی طرف رجحان بڑھے گا امام کا، اس کو دیکھ کے. بڑی خوبصورت فاحشہ تھی. تو امام کے اینڈ پہ ہم کریکٹر پہ الزام لگا دیں گے کہ نعوذ باللہ من ذالک. کہتے ہیں وہ فاحشہ جب آئی اس نے امام کو عبادتوں میں دیکھا. کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد جب وہ زندان بان تھے انہوں نے دیکھا تو وہ خاتون بھی امام کے پیچھے سجدے میں کہہ رہی ہے سبوہن قدوسن سبوہن قدوسن. یعنی وہ آئی فاحشہ تھی لیکن مومنہ بن کے نکلی. ہر کام انہوں نے اپنی طرف سے کیا امام علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کو گرانے کے لیے. یہاں تک آپ دیکھیں کہ اسی جو زندان بان ہے اس کی اولاد میں سے بعض پھر امام کے پیروکار نکل آئے. جب انہوں نے اپنے گھر میں دیکھا، کیونکہ وہ بچے جو تھے وہ ان کی فیملی کی ڈیوٹی ہوتی تھی کہ وہ امام کو جا کے دیکھتے تھے کہ ابھی یہ کس کنڈیشن میں ہے. گھر میں تھے نا، گھر میں اس نے قید خانہ بنایا ہوا تھا. لیکن ایسا اتنا تنگ قید خانہ اور اتنے امام کے اوپر سختیاں تھیں اس مرحلے میں، امام کو زنجیروں میں باندھا ہوا تھا، گردن کو اور ہاتھوں کو. تو پھر بھی جب یہ دیکھتے تھے کہ یہ شخصیت کتنی منظم ہے اپنی زندگی میں اور کتنی با مقصد شخصیت ہے، تو انہی کے بچے بیچ میں سے پھر امام کے بعد میں پیروکار بنے تاریخ میں. اتنا امام، اس کو کہتے ہیں یہ جو جملہ ہے نا کہ امامت وہ جو زندان کے اندر بھی ہو، یہ بات سمجھ میں آتی ہے. یعنی زندان سے بھی وہ نورانیت کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہا ہے. اس کو کہتے ہیں شخصیت، اس کو کہتے ہیں عظمت، اس کو کہتے ہیں امامت، کہ جہاں پہ ہے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچا دے اور لوگوں کو جینے کا طریقہ، مقصد مسلمان، مقصد مومن کیا ہے. پھر امام کی حتیٰ یہاں تک کہ امام کی شخصیت کو انہوں نے گرانے کے لیے جو ہے وہ پہلے یہ انہوں نے ایک بہانے بنائے کہ بڑے بڑے لوگوں کو بغداد کے لے آئے کہ آ کے دیکھو جی امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام تو بالکل ٹھیک ہیں. تو جب وہ آئے بزرگان اکابرین اس علاقے کے بغداد کے، تو کافی سارے ان میں تھے. تو انہوں نے جب امام کو دیکھا تو آپ سامنے رپورٹ پیش ہو رہی ہے، دیکھ لو جی. تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں انہوں نے میرا بڑا خیال رکھا ہے، مجھے زہر بھی دے دیا ہے. یعنی امام نے ان کو ایک پیغام دیا. اس کے بعد پھر امام علیہ الصلوۃ والسلام انہی زنجیروں میں امام کی لاش اٹھائی گئی. یہ بہت دردناک چیز ہے. نہضت اب دیکھیں ایک مجاہد، تشیع یہ ہے، اس تشیع سے دشمن ڈرتا ہے.
اس تشیع سے آپ دیکھیں پوری دنیا کی تکفیر ڈرتی ہے، یہ ایسے مجاہدین سے۔ کیوں شہید قاسم سلیمانی کا نام آتا ہے تو پوری دنیا کے دہشت گرد کانپتے ہیں، جن کے پاس ہر اسلحہ ہے؟ کیوں؟ کیا ہے شہید قاسم سلیمانی کے اندر؟ شہید قاسم سلیمانی مکتب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پروردہ ہیں، اس وجہ سے ہر دہشت گرد ڈرتا ہے۔ یہی وہ شخصیت بن جائے نا، اس وجہ سے رہبر معظم فرماتے ہیں قاسم سلیمانی مکتب ہے، ایک سوچ ہے، ایک آئیڈیالوجی ہے۔ جس طرح آپ دیکھیں پھر شہید قاسم سلیمانی کے رہبر ہمارے ائمہ جو ہے وہ خود ایک آئیڈیالوجی ہے، ان کا وجود ایک آئیڈیالوجی ہے، ان کی شخصیت، وہ زندان میں بھی ایک آئیڈیالوجی ہے۔ تو ہم سب کو بھی ان چیزوں سے بہت زیادہ سیکھنا چاہیے، اور ائمہ علیہ السلام کی سیرت کی طرف توجہ کرنے کی اشد ضرورت ہے، کہ جو ہمارے ہاں بالکل نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الاطہار۔